بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی کے فضائل و مسائل اور سوال و جواب کے تناظر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ از عبد الرشید امجدی دیناج پوری، یعنی مخصوص جانور کو کسی خاص دن میں ثواب کی نیت سے اللہ تعالی کے نام پر ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی ایک اہم دینی عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ احادیث میں قربانی کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، یعنی قربانی کے دن میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 170۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روپے یعنی جو پیسے عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی پیارا نہیں۔ معجم الکبیر جلد 11 صفحہ نمبر 14۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ جہنم کی آگ سے حجاب ہو جائے گی، یعنی روک ہو جائے گی، جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے گا، پردہ ہو جائے گا۔ معجم الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 84۔ اب آئیے قربانی کس پر واجب ہے۔ سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو قربانی واجب ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہے۔ ان میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو قربانی کا وجود ساقط ہو جاتا ہے۔ پہلا اسلام یعنی مسلمان ہونا، لہذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسرا اقامت یعنی مقیم ہونا، لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تیسرا تونگری یعنی مالداری، یعنی مالک نصاب ہونا۔ تونگری کا مطلب یہ نہیں کہ بہت مالدار ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو، بلکہ جو 52.5 تولہ یا 600 گرام یعنی 600 گرام چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو، یا حاجت اصلیہ کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، وہ غنی ہے، مالدار ہے، اس پر واجب ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر کسی کے پاس اتنی قیمت کا سامان بھی ہو جیسے ٹی وی، ریڈیو، زیورات، ایسے برتن جس کا استعمال نہیں ہوتا، صرف سجانے کی نیت سے رکھے ہیں، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ ہاں جس پر قرض ہے، اگر اس کے مال سے قرض کی مقدار تک الگ کریں تو بقیہ مال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ چوتھا حریت یعنی آزاد ہونا، لہذا غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ نمبر 393۔ سوال ہے کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ جواب ملاحظہ فرما لیجئے۔
قربانی کا وقت 10ویں ذوالحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، جسے ایام نحر کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قربانی یوم نحر تک یعنی 10ویں سے 12ویں تک جائز ہے۔ آخر ایام تشریق تک کے 13ویں ہے، جائز نہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ نمبر 386۔ ان دنوں میں سب سے افضل 10ویں پھر 11ویں ہے۔ نیز شہر میں قربانی کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہاں نماز عید الاضحیٰ ہو جائے۔ نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی، اور دیہات میں طلوع آفتاب کے بعد قربانی کرنا افضل ہے۔ اسی میں ہے اگر قربانی شہر میں ہو جہاں نماز عید واجب ہے تو لازم ہے کہ بعد نماز ہو، اگر نماز سے پہلے کر لی تو قربانی نہیں ہوئی، اگرچہ قربانی دیہات کی ہو۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ نمبر 333۔ سوال، کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اور ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ جواب، اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑا اور دمبا، نر ہو یا مادہ، ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ نیز اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے بھینس کی 2 سال، بکری یا بکرا کی 1 سال ہونی چاہیے۔ ان جانوروں کی عمر اس سے کم ہو تو قربانی نہ ہوگی، اگرچہ ایک ہی دن کیوں نہ ہو، اور مذکورہ عمروں سے زیادہ ہونا افضل و مستحسن ہے۔ البتہ بھیڑ اور دمبا کی عمر کامل 1 سال ہونا ضروری نہیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بہر شریعت سوال، جس جانور کے خصیے نکال دیے گئے ہوں، جس جانور کے خصیے نکال دیے گئے ہوں اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جواب، ایسے جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 میڑوں کی قربانی کی ان کے خصیے نکالے ہوئے تھے، یعنی وہ دونوں جانور خصی تھے۔ فتاوی امجدیہ میں ہے کہ خصی کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ نمبر 305۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خصی کی قربانی افضل ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ نمبر 442۔ سوال، قربانی کے جانور کی کون کون سی چیز حلال اور کون کون سی چیز حرام ہے؟ جواب، جانور قربانی کا ہو یا غیر قربانی کا، ہر حلال مذبوح جانور کے سب اجزاء حلال ہیں، مگر بعض یا تو حرام ہے یا ممنوع یا مکروہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنی قوت استنباط سے ایسی 22 چیزوں کی نشاندہی فرمائی جو یہ ہے: 1 رگوں کا خون، 2 پتا ہوتا ہے، 3 پکنا، 3 پھکنا، اور 4 علامات نر، 5 علامات مادہ، 6 بیضے، 7 غدود، 8 حرام مغز، گردن کے 2 پٹھے، 10 جگر کا خون، 11 تیلی کا خون، 12 گوشت کا خون بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے، 13واں دل کا خون، 14واں پت، 15واں ناک کی رطوبت کی
بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے۔ 16 پاخانہ کا مقام، 17 اوجھڑی، 18 آتیں، 19 نطفہ، 20 وہ نطفہ کے خون ہو گیا، 21 وہ کے گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، 22 وہ کے پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا۔ فتح بارضویہ شریف جلد 8 صفحہ نمبر 327۔ سوال: قربانی کا گوشت یہاں کے غیر مسلموں کو دینا کیسا ہے؟ اگر کسی نے دے دیا تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ جواب: قربانی کا گوشت یہاں کے غیر مسلموں کو دینا شرعاً جائز نہیں۔ اگر کسی نے دے دیا تو گناہگار ہوا، اس سے چاہیے کہ توبہ کرے، البتہ قربانی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یہاں کے کافروں کو گوشت دینا جائز نہیں ہے، وہ خاص مسلمانوں کا حق ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اپنی جہالت سے دے گا تو قربانی میں کوئی حرج نہ کرے گا، کوئی حرج نہیں، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ نمبر 467۔ سوال: شرکاء کے درمیان قربانی کا گوشت اندازے سے تقسیم کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر شرکاء نے کسی کو گوشت تقسیم کرنے کا وکیل بنا دیا تو وکیل کو اختیار ہے کہ وہ چاہے گوشت وزن کر کے تقسیم کرے یا اندازے سے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور اگر شرکاء نے کسی کو گوشت کی تقسیم کا وکیل نہیں بنایا ہو تو ان کا اپنے درمیان قربانی کا گوشت اندازے سے تقسیم کرنا شرعاً جائز نہیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کرے تاکہ کسی کو کم یا زیادہ نہ ملے۔ اس معاملے میں شرکاء کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ اگر کسی کو زائد چلا گیا تو معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ حق شرع ہے جو کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ بہار شریعت میں ہے کہ شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زائد یا کم ملے اور یہ ناجائز ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا، کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا تو معاف کیا، کہ یہاں عدم جواز حق شرع ہے اور ان کے اس کو معاف کرنے کا حق نہیں۔ بہار شریعت 336۔ سوال: قربانی کا چمڑا کہاں کہاں صرف کر سکتے ہیں؟ جواب: قربانی کا چمڑا ہر نیک کام میں صرف کر سکتے ہیں، بلکہ اسے قربانی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں بھی لا سکتے ہیں، مثلاً مصلی بنانا، مشکیزہ بنانا یا کتب کی جلد سازی کرنا وغیرہ۔ یوں ہی خاص چمڑے کو ایسی چیزوں سے بدل بھی سکتے ہیں جیسے باقی رکھتے ہوئے اپنے کام میں لا سکیں، جیسے کتاب وغیرہ، البتہ ایسی چیز سے بدل نہیں سکتے جیسے فنا کر کے نفع اٹھانا پڑے، مثلاً غلہ یا روپے، پیسے وغیرہ۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ قربانی کا کھال ہر اس کام میں صرف کر سکتے ہیں جو قربت و کار خیر و باعث ثواب ہو، اسی میں ہے، اسے قربانی رکھ کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، مثلاً ان کے مشق، ڈول یا کتابوں کی جلدیں بنوا لیں۔ لقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وادخروا، اپنے استعمال کے لیے اسے 2 چیزیں خرید سکتے ہیں جو باقی رکھ کر استعمال ہوتی ہیں، جیسے برتن، کتابیں وغیرہ۔ اپنے لیے کسی ایسی چیز سے بچیں جو خرچ ہو کر کام میں آتی ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، یہ ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 8 صفحہ نمبر 485۔ سوال: قربانی کا چمڑا مسجد یا مدرسہ میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: مسجد و مدرسہ میں بھی کار خیر ہے، لہذا یہاں بھی دینا جائز ہے۔ فقیہ اعظم ہند
حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظم علی رحمۃ تعریف فرماتے ہیں کہ چرم قربانی کار خیر میں صرف صرف کرنا جائز ہے، یا دینی مدارسہ میں یعنی دینی مدارس میں بھی امور خیر سے ہے، اس میں بھی صرف کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی صرف کرنا جائز ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ نمبر 336۔ سوال، قربانی کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ جواب، قربانی کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ پانی دے دے، پہلے سے چھری تیز کر لے اور جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائے کہ اس کا منہ قبلہ کو ہو اور اپنا دائنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلدی ذبح کرے، اور ذبح سے قبل یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے ہو تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لے، اور مشرک جانور میں تمام شرکا کے نام اس طرح لے، من بن، پھر دوسرا من بن، پھر تیسرا من بن۔ اس طریقے سے قربانی کے فضائل ہے، اس پہ ہم لوگ خیال کریں، اور خیال کر کے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔